بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے جانا کہ زلیخا نے عورتوں کو انوائٹ کیا، انہوں نے اپنے اورنجز کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پوری پلاننگ پلاٹنگ کی اور مطلوبہ نتائج ملے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کوئی بھی عورت دیکھے گی تو وہ اسی طرح ان پہ فدا ہو جائے گی اور ان سے اسی طرح کی چیزیں، غلط کام یا جو بھی اس نے کیا اس طرح سے ڈیمانڈ کرے گی۔ یہ سب پوطیفار نے چھپ کے دیکھا اور عورتیں جو تھیں وہ بھی زلیخا کے فیور میں آ گئیں کہ بھئی بلا وجہ زلیخا کی جو ہے وہ بیڈ انٹینشنس نہیں تھیں، یوسف تو ہیں ہی ایسے کہ کوئی بھی ان پہ فدا ہو جائے۔ تو اب پوطیفار اور یوسف علیہ السلام کے درمیان یہ بات ہوئی کہ جس طرح سے یہ عورتوں کا مکر ہے اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام زندان زاویرہ چلے جائیں، زندان میں جا کے کم از کم وہ ان عورتوں سے بچ جائیں گے۔ عزیز مصر جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور ان سے محبت بھی بہت کرتا ہے کیونکہ ظاہر ان کو پالا ہے، مگر پھر عزت پہ بات آ گئی ہے۔ اب وہ سب جگہ ذلیل تو ہو ہی گیا ہے نا اپنی بیوی کی وجہ سے، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ چیز ایک مرد کے لیے بہت بڑی موت جیسی بات ہے کہ اس کی بیوی کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلیں، اور مرد ذلیل ہو یا کسی عورت کے لیے کہ اس کو مرد کے حوالے سے غلط باتیں پھیلیں اور وہ ذلیل ہو۔ بہرحال پوطیفار کو بھی بہتری اسی میں لگی کہ کچھ ٹائم تک یوسف علیہ السلام کو زندان بھیج دیا جائے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب 3 سال تک تو انہوں نے زندان میں رہنا ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام غلام جو ان کے اس میں قصر پوطیفار میں تھے جہاں وہ پلے بڑے ہوئے، تو پوطیفار کے گھر میں جو تمام غلام تھے، باہر جو لوگ تھے، شہر کے لوگ، ملک کے لوگ، سب ان کو جانتے تھے، ان کا عزت و احترام کرتے تھے، ان سے بے حد محبت کرتے تھے کیونکہ ان کا سب کے ساتھ ایک ایسی بانڈنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ان کے لیے خاص محبت رکھی تھی، لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ اور ہر کوئی افسردہ تھا اس بات پہ کہ یوسف علیہ السلام کو زندان نہیں جانا چاہیے کیونکہ سب جانتے تھے ان کا قصور نہیں ہے، اور وہ لوگ ان کے پاس آ بھی رہے تھے کہ کبھی بھی آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیں گے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بے قصور ہیں، آپ یہ کریں، وہ تو وہ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو۔ سب کو جو ان کو چاہتے ہیں، جو آگے اس بات پہ تھوڑا سا گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں صبر کرو، پروردگار کی طرف سے ایسا ہی ہے اور یہی بہتر ہے۔ اب اس چیز سے زلیخا سٹ پٹا جاتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی نہیں تھی کہ وہ زندان جائیں، وہ تو بس ان کو دھمکا رہی تھی کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دیں ڈر کے مارے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بس ان کو ڈرا رہی تھی کہ بھئی زندان بھیج دیں گے تمہیں، تمہاری زندگی اذیت بنا دیں گے تو یہ ڈر جائے گا تو میری خواہش پوری کر دے گا۔ مگر اب وہ یہاں سن رہی ہے کہ ان کو اس کی خواہش کسی صورت پوری نہیں کرنی ہے، اور وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ ان کو زندان بھیج دیا جائے۔ تو اب اس کا ایک الگ ہی رونا دھونا تماشا ہے کہ وہ اپنی جو غلام ہیں، جو بڑی ہیں عمر میں، سینئر غلام اس کی پرسنل جو ہیں، ان کے سامنے رونا دھونا کر رہی ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دور کیسے کر دوں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، کم از کم وہ یہاں رہتا، میرے سامنے تو رہتا، اب وہ زندان چلا جائے گا، میں نے تو صرف اس کو ڈرایا تھا کہ وہ میری بات مان جائے۔ تو وہ جو اس کی پرسنل سینئر سرونٹ ہوتی ہیں وہ اس سے کہتی ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ تھوڑے دن تک زندان میں رہے گا، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور وہ خود آپ کی بات مان جائے گا، کوئی بھی زندان میں نہیں رہ سکتا، کون خوش ہوگا زندان میں جا کے، وہاں جو اذیتیں ہیں، جیسی زندگی ہے اس کو لگ پتہ جائے گا، اس نے ابھی دیکھیے گا 1-2 دن میں ہی اس نے آپ کی بات ماننی ہے۔ وہ ایسی باتیں کر کے زلیخا کو سیٹسفائیڈ کر دیتی ہیں۔ بہرحال وہ وقت آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اور انہیں زندان چھوڑ کے آنا ہوتا ہے، تو جو گرفتار کرنے آئے ہیں نا وہ خود بھی بڑے افسردہ ہیں۔ اب چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی محبت کیسی دلوں میں بڑھائی ہے کہ عزیز مصر ان کی بیوی کی چاہت نہیں ہے۔ بڑے جو عہدے رکھتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، آج کل ہماری کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے کہ جن کا اسٹیٹس زیادہ ہے، جو اسٹیٹس میں اچھے ہیں، ان کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ پردے ڈالتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لاز کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے جو کمزور ہے، جو کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، جو آواز نہیں اٹھا سکتا، جس کو دبانا آسان ہے۔ تو ایسا ہو رہا ہے نا، آج کل ہو رہا ہے۔ مگر وہاں کیا ہو رہا ہے مصر میں، جب یوسف علیہ السلام ہیں، غلام ہیں، پوطیفار کے غلام، کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ غلام ہیں، اور تمام لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں کہ ان کو زندان میں نہیں جانا چاہیے، ان کا قصور نہیں ہے، عزیز مصر کی بیوی کا قصور ہے۔ بہرحال اب جو گرفتار کرنے آئے ہیں بہت عزت اور احترام سے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو لے کے جانا ہے ہم نے۔ تو یوسف علیہ السلام کسی شہزادے کی طرح آگے آگے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی کوئی ہتھ کڑی لگائی ہو، کوئی زبردستی بازو سے جکڑا ہوگا چل بھائی تمہاری سزا ہے، ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے بھی دیتے ہیں. تو لے جانے والے جو سپاہی ہیں وہ بھی افسردہ ہیں. اب جب باہر لے کے نکلے ہیں تو لوگ رو رہے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، سب کی آنکھیں گیلی ہیں، گلے لگ لگ کے لوگ رو رہے ہیں ان سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جائیں. اور جو یوسف علیہ السلام ہے، جس کو رونا چاہیے، جس کو پریشان ہونا چاہیے، وہ مسکرا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بھی صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو. یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اسی میں بہتری ہے. ہم جلد ملیں گے. اور پھر ان کو جو ہے وہ زندان پہنچا دیا جاتا ہے. اچھا، جو وہاں عزیز مصر کے گھر میں ایک سپاہی ہے، اس کی جان پہچان جو ہے وہ زندان کے ایک بڑے حوالدار سے، یا وہاں کا جو بھی جس کی بھی چلتی ہے، جو اتھارٹی ہے وہاں کی سپریم، اس سے اس کی جان پہچان ہے. تو اس نے کوئی لکھ کے بھیجا لیٹر اس حوالے سے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا خیال رکھا جائے. تو وہ بھی جو ہے نا، جو سپاہی ہے وہ بھی دل میں بڑی محبت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زندان میں ان کو اذیت نہ ہو. بہرحال ان کو زندان پہنچا دیا جاتا ہے. زندان پہنچاتے ہیں تو زندان کا تو بہت ہی برا حال ہے. کہاں وہ شہزادوں والی زندگی تھی، کہاں یہاں پر گندگی، چوہے، اور ایک پنجرے جیسے زندان کے اندر بہت سارے قیدی، وہ گندے ہیں، لڑ رہے ہیں بری طرح، ایک دوسرے کو مار پیٹ مچی ہوئی ہے. وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ کون آ گیا. اب وہاں پر کچھ لوگوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی کو بلا وجہ مارتا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے پیٹتا رہتا ہے. تو قیدی وہاں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نا کسی کو مارتا ہے تو بس مارتا ہی رہتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ وہ بندہ ہی مر جاتا ہے. یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں رک جائیے، نہیں کریں ایسے، وہ مر جائیں گے جس کو آپ مار رہے ہیں. تو جس کو روک رہے ہوتے ہیں نینیفر قیدی، اس کو غصہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا بڑا مچل رہا ہے، تمہیں پٹنا ہے، تمہیں پیٹ دیتا ہوں اس کی جگہ. تو بہرحال وہ جو ہے ان کو روکتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مضبوط طاقت ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہ جب اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے روکتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، جو پیٹ رہا ہوتا ہے نا قیدی کو، نینیفر. تو روکتے ہیں، لڑائی ختم کرواتے ہیں. اور پھر جو زندان کے باہر سپاہی لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈیوٹی پر، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور جو دوسرے آدمی کو مار رہا ہوتا ہے نینیفر، اس کو دونوں کے ہاتھ بنوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو کوڑے مارو. تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تو جان بچا رہا تھا، جس کو بچایا ہوتا ہے وہ آگے یوسف علیہ السلام کے پاس بڑھ جاتا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ تم نے میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، وہ تمہیں مار سکتا تھا، تم نے میرے لیے، مجھے بچانے کے لیے یہ سب کیا، تمہارا بہت شکریہ. اور لوگ جو ہے نا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے ماحول ہی بدل دیا ہے کہ جو زندان کے لوگ ہیں ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد محبت ڈال دی ہے. اب ایک تو وہ لوگ تھے جو زندان آنے نہیں دینا چاہتے تھے، رو رہے تھے، اب پہنچ گئے ہیں تو یہاں لوگ ہیں جو ان کے دل میں محبت بڑھ گئی ہے. بہرحال سپاہیوں نے کسی کی نہیں سنی، اور لوگوں نے بہت بتایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو لڑائی ختم کروا رہے تھے. مگر سپاہیوں نے کہا کہ جیل کا ماحول خراب کیا ہے، زندان میں یہ کر دیا ہے تم لوگوں نے. تو 50 کوڑے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو لگوائے گئے، اور 100 کوڑے اس کو لگوائے گئے جو مار رہا تھا، نینیفر جس کا نام ہے، جو ایک بوڑھے آدمی کو پیٹ رہا تھا بلا وجہ. اب کوڑے پڑ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بس امید لگائی ہوئی ہے، کوئی رونا دھونا کچھ نہیں. وہ جو دوسرا والا آدمی ہے جو بلا وجہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ چیخ پکار کر رہا ہے، اور یہ صابر بہن بالکل صابر ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے ساری. کوڑے پڑ گئے، چھوڑ دیا دونوں کو، تکلیف میں مبتلا ہیں. اور جو دوسرا والا قیدی ہے اس کو ان لوگوں سے بالکل الگ کر کے الگ بند کر دیا کہ وہ جنگلی جانوروں کی جیسے وہ حیوانات ہوتے ہیں اس طرح کا اس کا نیچر تھا، تو اس کو الگ بند کر دیا. اب جو زندان کے لوگ ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے محبت جتا رہے ہیں، بہت محبت جتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک پہلی بار کوئی ایسا شخص آیا جس نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا ہے، اس کی اپنی جان پہ بن گئی. ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو سہلا رہے ہیں، ان سے شکر بھی کر رہے ہیں، ان سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. بہرحال وہاں دوستانہ ماحول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں اسی طرح زندان میں یوسف علیہ السلام کی زندگی بسر ہو رہی ہے. وہاں زلیخا، اس کا صبر ٹوٹ رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کیوں اتنا یہ ہو گیا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو حل نہیں آئی، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میری بات پوری کر دے. وہ زندان میں کیسے بیٹھا ہے، اس کو سکون کیسے مل رہا ہے زندان میں. پھر جو وہ اس کی عورت غلام ہے وہ سمجھاتی ہے کہ آپ کچھ دن صبر کر لیں، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. لیکن زلیخا سے کہاں صبر ہونا تھا، کیونکہ اب تو وہ اس چیز سے بھی گئی نا کہ ان کو اپنے سامنے دیکھ سکے. جب وہ گرفتار ہو کے زندان جا رہے تھے تب خود بھی کھڑی ٹسوے پا رہی تھی وہ کہ اب میں اس کو دیکھوں گی کیسے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب جو زندان کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں، قیدی ہیں، سب کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن جس کو الگ بند کرتے ہیں اس کو ان سے محبت نہیں ہوتی ہے. وہاں بات چیت ہوتی ہیں تو باتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں کہ کون کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے.
تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جس کو الگ بند کیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہے، کیونکہ جب وہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، عزیز مصر کے گھر میں تھے، تو نینیفر جو تھا وہ ایک پتہ نہیں فوج کا آدمی تھا یا کون تھا، اور اس نے چوری کی تھی، اور اس کی چوری جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے پکڑوا دی تھی گواہی دے کے، ورنہ کوئی جو بے گناہ تھا اس کو سزا ہو جاتی۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو ابھی بڑا ہو کے زندان میں آیا، تو وہ ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ تم لگ جاؤ تو میں تمہیں ختم کر دوں۔ تو اب سب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، کبھی کھانا آتا ہے ان کے لیے تو اس کو پوچھتے ہیں، کبھی کچھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان سے جو ہے وہ غلط باتیں کرتا ہے، پرسنل اٹیکس کرتا ہے ان پہ، یہ سب کرتا ہے۔ اب جو اس وقت مصر کے بادشاہ تھے فرما روائے آمون ہوتب، ان کے قتل کی سازش چل رہی ہوتی، کیونکہ اب اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا بنے ہوئے تھے، اور ایک خدا تو تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون کس بت کو پوج رہا تھا، پھر وہ لوگ بھی خدا بنے ہوئے تھے، یہ بھی خدا ہیں وہ بھی خدا ہیں، ہر کسی کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، یہ بادشاہ بھی خدا ہیں، وزیر بھی خدا ہیں، اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خدا ہیں۔ تو بہرحال وہ بہت زیادہ مطلب اندھے لوگوں کا دور تھا، یہ کہہ سکتی ہوں میں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہوتی ہے، تو دو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو جیسے بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس ٹائم کے، جو بادشاہ سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو نا راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے اختلافات ہوتے ہیں بادشاہ سے۔ تو اب وہ بادشاہ کے ایک شراب جو بادشاہ کو سرو کرتا تھا اس کو، اور ایک جو ان کو کھانا سرو کرتا تھا اس کو، ان کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تم نے جو ہے نا وہ 1000 دینار دیں گے، تمہیں جو ہے تمہاری مرضی کا عہدہ دلوائیں گے، بڑے عہدے پہ رکھوائیں گے، بس تم نے کام کرنا ہے بادشاہ کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ وہ بلاتے ہیں اس کو جو بادشاہ کا خانسامہ ہوتا ہے، کھانے والا۔ اب وہ تو لالچ میں آ جاتا ہے فوراً کہ بھئی بڑا عہدہ ملے گا، پیسے ملیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1000 دینار نہیں، آپ مجھے 2000 دیجیے گا کہ میں ایک دوست کو بھی اس میں شامل کروں گا۔ وہ پلاننگ پلاٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب ان کا ارادہ تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بادشاہ کو مارے، ہم اس کو مار دیں، اس کا کام ہی تمام کر دیں، انہوں نے اس کو کچھ نہیں دینا ہوتا، لیکن وہ لالچ بری بلا ہے۔ اب وہ جو خانسامہ ہوتا ہے بادشاہ کا، اس کا نام ہوتا ہے آپوپیس۔ آپوپیس آ جاتا ہے اس میں لالچ میں۔ اب اس کا ایک دوست ہوتا ہے بنا روس، وہ اس سے ملنے جاتا ہے۔ آپوپیس بنا روس کو ساری بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا جو بادشاہ وقت ہے اس کا قتل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس کھانے میں یا اس کی تم شراب میں جو ہے وہ زہر ملا دینا، اور ہم دونوں کو بہت رقم ملے گی، بڑا درجہ ملے گا، یوں ہوگا یہ ہوگا۔ جو بنا روس ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے پاگل ہو تم، بادشاہ وقت کو ہم قتل کریں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارے گھر والوں کو ہمیں مار ڈالیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خیر وہ اس کو اپنی باتوں میں لیتا ہے، اور اب بادشاہ کے سامنے ٹیبل سجتی ہے، وہاں بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ خود موجود ہے۔ اب جو شراب سرو کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے ہیں، اس کی کنڈیشن پسینے بہہ رہے ہیں اس کو، تو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ آپوپیس آج بنا روس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، اس کی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ تو جو آپوپیس ہے، جن کو جو ہے وہ اپنے دوست کو پھنسا رہے تھے، جو لالچ میں آ گیا تھا پہلے ہی، خانسامہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس کی کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے، میں وہ کھانا ڈالتا ہے، بادشاہ کے کھانے میں کھانا ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں۔ تو اب اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ شراب نکالتا ہے، اچھا جیسے ہی بادشاہ کھانا کھانے لگتا ہے تو جو وہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے تم پاگل ہو، ہم بادشاہ کو قتل کریں گے، جو اس کا دوست ہوتا ہے آپوپیس کا بنا روس، وہ فوراً بولتا ہے رک جائیں علی جا، یہ کھانا مت کھائیے گا، آپ رک جائیں۔ اب تو اس کا دوست اس کو گھور کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا کیا ہے ملعون، تم جو وہ زہر ملا کے لائے ہو کھانے میں، اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ وہ الٹا اسی کے اوپر الزام ڈال دیتا ہے، جو بچانے کی کوشش کرتا ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ اور اس کا بیٹا، ان کی بیوی سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو تو بہت غصہ آتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تم لوگ کی کیا ہو رہا ہے، یہ سب میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ تو جو شراب ان کو سرو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا تھا لیکن میں نے زہر نہیں ملایا، آپ کی شراب میں زہر نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ جو خانسامہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ شراب میں زہر ہے، اور جو شراب ان کو سرو کرتا ہے وہ کہتا ہے کھانے میں زہر ہے۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ جو شراب سرو کرتا ہے اس سے کہتا ہے تم یہ شراب پیو، اگر تم نے اس میں زہر نہیں ڈالا تو تم اس کو پیو۔ وہ پوری شراب پی جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے عالی جا اس میں زہر نہیں ہے، میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا، اس کی سازش ہے، کھانے میں زہر ہے۔ اب بادشاہ دوسرے والے سے کہتا ہے تم کھانا کھاؤ، نہیں کھاتا، وہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کو گرفتار کروا دیتے ہیں، اور گرفتار کروا کے ان کو زندان میں ڈلواتے ہیں۔ اب جو بادشاہ کے عزیز مصر ہیں پوطیفار، ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ انویسٹیگیشن شروع کراؤ، کس نے قتل کی سازش کی اور اس طرح سے ہوا ہے، اور بادشاہ کی تو زندگی بچ گئی ورنہ بادشاہ مر جاتا۔ تو جو پوطیفار ہیں وہ
زندان جاتا ہے. اب یہ دوسرا زندان ہے جو چھوٹے پیمانے کا ہے، اور جہاں یوسف علیہ السلام ہے وہ ایک بڑا زندان ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا دو کس نے کروایا تم سے، تم نے کیوں کیا ہے. وہ اگلتے نہیں ہے، تو اب ان کو اس زندان میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں. اب قصہ مختصر کرتے ہیں. ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو خواب کی تعویل کا علم بخش رہے ہیں، یعنی کہ آپ خوابوں کے مطلب نکال سکتے ہیں، تعویل نکال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو انعام میں ملا. اب جو وہ دو قیدی ہیں نا، آپوپیس بن عروس، وہ خواب دیکھتے ہیں ایک ہی رات ایک ساتھ. جو خان سامہ ہوتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ جو ہے نا کھانے کا تھال رکھا ہوا ہے اور چیل کوے اس میں سے خوب کھانا اور روٹی کھا رہے ہیں. اور جو دوسرا والا ہوتا ہے جو شراب سرو کرتا ہے بادشاہ کو، جس نے جان بچائی ہوتی ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ باغ میں انگور ہیں اور انگوروں کو اپنے ہاتھ سے مسل کے نچوڑ کے ان میں سے جو ہے وہ جوس نکال رہا ہے انگور کا، اور شراب بنا کے بادشاہ کو پیش کر رہا ہے. تو دونوں خواب دیکھتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب لوگوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور وہ جو ہے خواب کی تعویل کر سکتے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو نہیں مانتے ہیں. اور وہاں وہ جو ہے نا زندان میں تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو نہیں پوجنا ہے، کیونکہ وہی بت جو ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں، وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. آپ پتھروں کو تراشتے ہیں، پھر بت بناتے ہیں، پھر انہیں کے سامنے پوجا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کی حفاظت کریں گی؟ آپ تو ان کو اگر توڑ دیں تو وہ ٹوٹ جائیں، بنا دیں تو وہ بن جائیں. تو اللہ ایسا نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ خود ایک بہت پاورفل ہستی ہے، ایک ذات ہے، اور اس کے سوا بے شک کوئی خدا نہیں ہے. تو اب لوگ جو وہ قیدی ہے جو الگ سے بند ہے نینیفر، وہ جو یوسف علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ ہر بات میں ان کا مذاق اڑاتا ہے. کہتا ہے اگر وہ کوئی بات بتاتے ہیں وہ سچ جاتی ہے تو ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے. ہر بات میں بس ان کا مذاق اڑاتا ہے وہ. اب وہ جو بنا روس اور جو آپوپیس ہیں وہ اب کسی طرح جو ہے وہ بہت مختصر کرتے ہیں ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو اپنا خواب بتانے کا سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں تعبیر بتا دیں. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، میں تعویل بتاؤں گا، اور مجھ سے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یقین کریں گے اور سننا چاہتے ہیں، آپ یقین کریں گے تو ہی میں بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا. اب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک معجزہ کروا دیتے ہیں. کیا معجزہ کرواتے ہیں؟ اس سے پہلے زلیخا زندان آئی ہوتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو کوڑے پڑھواتی ہے لیکن دیکھ نہیں پاتی ایسا ہوتے، وہ اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو کہتی ہے بس کریں، بند کریں اس کو. کیونکہ جو وہاں زلیخا کے گھر کے غلام تھے وہ چھپ چھپا کے یوسف علیہ السلام کو کبھی کھانا بھیج دیا، ان سے ملنے آ گئے، جیل میں بھی جو ہے لوگ ان کے دوست بن گئے، ان کے فریفتہ ہو گئے. تو زلیخا کو یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہ صرف اس سب کو دیکھ کر غصے میں آتی ہے کہ میں نے سنا یہاں اس کو قیدی نہیں، اس کو بہت ہی آسائش میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، میں چاہتی ہوں میرے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں. اب وہ جو جیلر ہوتا ہے وہ زلیخا اس کو رشوت دیتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ آئی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کو کوڑے پڑیں. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کر دیں آپ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجبور ہیں، ان کو زلیخا کی بات ماننی پڑے گی. اب ان کو کوڑے پڑتے ہیں، تھوڑے ہی کوڑے پڑے ہوتے ہیں، تو زلیخا جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتی ان کی تکلیف اور کہتی ہے کہ بس کر دیں، چلی جاتی ہے زندان سے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے آپ کو کوڑے تو پڑھوائے مگر وہ دیکھ نہیں سکی اور انہوں نے رکوا دیے. اب زلیخا جو ہے وہ ایک دن بنی ہوئی مچھلی اور بہت زبردست جو شاہی کھانا ہوتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے سارے جیل کے لوگوں کے لیے کھانا بھجواتی ہے. تو اس پہ بھی جو وہ ہوتا ہے نا یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تمام قیدیوں کے لیے بھجوایا ہے یا ایک قیدی کی وجہ سے سب کو مل رہا ہے. تو اب بنا روس اور آپوپیس کو کیسے یقین آئے گا خواب کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اب وہ یہاں بتاتی ہوں میں. کھانا آنے سے پہلے جب ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم کیسے مان لیں، تو کوئی کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ آج کھانے میں کیا آئے گا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آج کھانے میں کھجور، بھنی ہوئی مچھلی، روٹی، اور وہ جو بتاتے ہیں مینیو وہی سب آتا ہے. تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں زندان میں ایسا کھانا آئے گا، سب مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد سپاہی جو ہوتے ہیں وہ کھانا لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بانو زلیخا نے جو ہے وہ تمام قیدیوں کے لیے یہ بھجوایا، کیونکہ ابھی وہ کچھ ٹائم پہلے یہاں سے ہو کر گئی تھی تو یہ قیدیوں کے لیے ہے. وہ سب خوش ہو کے کھاتے ہیں اور سب اور زیادہ یوسف علیہ السلام کے فیور میں ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے تو جو کہا تھا سیم ویسے ہی ہے. سپاہی یہ سنتے تو وہ بھی حیرت میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے پتا کہ آج کھانے میں یہ آئے گا، کیا تمہیں پہلے سے پتہ تھا؟ تو وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہے، سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے خدا کی طرف سے ہے. جو وہ مجھے سکھاتا بتاتا ہے میں وہی بتاتا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ خود نہیں کہتا. اور وہ جو دو لوگ ہوتے ہیں اپنا خواب بتاتے ہیں
اور یوسف علیہ السلام جب ان کا خواب سنتے ہیں تو ان میں سے جس نے یہ دیکھا ہوتا ہے نا کہ اس کے سر پہ پرندے کھانا کھا رہے ہیں، اور دوسرا جو شراب نچوڑ کے بادشاہ کو دے رہا ہے، تو وہ جس کے سر پہ پرندے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ شراب نچوڑنے والے کو کہتا ہے تمہارا خواب جو ہے نا اچھا نہیں ہے، برا خواب ہے یہ۔ اب خواب کی تعبیر سننے سے پہلے یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پر؟ تو اب وہ ظاہر یہ دیکھ ہی چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا سچ بولتا ہے یا اس کی کئی بھی باتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، تو ایمان لے آتے ہیں، وہ دونوں ایمان لے آتے ہیں۔ اور وہ جب ایمان لاتے ہیں تو باقی قیدی بھی ایمان لے کے آتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو پوجیں گے، کیونکہ قیدی جو تھے نا ان کو پتھر توڑنے کے لیے، مشقت کے لیے زندان سے باہر چین میں باندھ کے، زنجیروں سے باندھ کے لے کے جاتے تھے۔ تو جب وہ پتھر توڑ رہے ہوتے تھے تو یوسف علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ یہ جو پتھر ہیں ان کو توڑ کے ہم بت بنائیں گے، ان کو خدا بنا لیں گے، ان کو پوجیں گے، تو وہ کیسے خدا ہے؟ وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، ہم انہیں توڑ سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور ہم کیسے مان لیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں؟ تو خدا ایسا نہیں ہے، اصل خدا وہ نہیں ہے جو یہ ان پتھروں سے بنتا ہے۔ بہرحال لوگ قائل ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اب باری تھی آپوپیس اور بناروس کے خواب کی تعبیر بتانے کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ بناروس جس نے یہ خواب دیکھا کہ انگور نچوڑ نچوڑ کے شراب بنا کے بادشاہ کو دے رہا ہے، اب سے 3 دن بعد وہ زندان سے رہا ہو جائے گا اور اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو جائے گا، یعنی وہ دوبارہ سے بادشاہ کو شراب نوش کرنا شروع کر دے گا، اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور یہ بناروس وہی ہے جس نے بادشاہ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے کھانے میں جو ہے نا وہ زہر ہے، آپ مت کھائیں۔ اب جو دوسرا ہے آپوپیس، جو خان سامہ ہے، جس کی پوری سازش تھی، اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ سر پہ اس کے پرندے جو ہے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، تھال رکھا ہوا ہے، تو اس کو یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعویل یہ ہے کہ اب سے 3 دن بعد تمہیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، تمہیں سزائے موت دی جائے گی، اور تمہاری لاش کو نہ تو دفن کریں گے نہ حنوط کریں گے، اور چیل کوے آ کر تمہاری لاش کو بھنبوڑیں گے۔ اب یہ سن کے تو اس کی حالت ہی خیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال 3 دن بعد ان قیدیوں کو نکلواتے ہیں، کیونکہ ان کا پتہ چل گیا ہوتا ہے جنہوں نے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے یہ سارے تماشے کرنے کے لیے، تو ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے جا کے بادشاہ کے سامنے گواہی دینی ہے سچ سچ، اور ان کا نام بتا دینا ہے۔ جو بزرگان مصر تھے نا جنہوں نے یہ سازش کی تھی بادشاہ کے خلاف، تم جا کے ان کا نام بتا دینا تو شاید تمہیں بخش دیں گے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، راستے میں جب ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا بادشاہ کے محل، تو جو بزرگان مصر ہوتے ہیں ان کا ایک آدمی جو ان کا پوچھنے آیا ہوتا ہے زندان کی طرف تاکہ ان کا پتہ کٹا دے تاکہ وہ لوگ پھنسے نہیں، اس کو بھی انہوں نے قید کر لیا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نے سازش کی تھی۔ اب وہ راستے میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بھائی جب بادشاہ کے سامنے تم لوگ جاؤ تو گواہی مت دینا، مکر جانا، ورنہ سوچو تمہارے بیوی بچوں کو پیچھے سے کیا کریں گے، مروا دیں گے، اگر تم نے ہمارے خلاف گواہی دی نا تو تمہارے گھر والوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ ڈرا دھمکا کے ان کو آمادہ کر لیتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو جو عزیز مصر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی گواہی دو کہ انہوں نے جو ہے وہ سازش کی تھی بادشاہ کو مروانے کے لیے، تو وہ تو مکر جاتے ہیں۔ جو بناروس ہوتا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم، یہ میرے پاس آیا تھا کہ بھائی اس طرح سے کسی نے جو ہے وہ ہمیں نوازنے کی بات کی اور ہمیں بس بادشاہ کو مارنا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن وہ کون تھا اس نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ اور جو آپوپیس ہوتا ہے جس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ اپنے اس ڈر سے کہ میرے خاندان والوں کو، بیوی بچوں کو مار دیں گے، تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کی سازش۔ تو بس اب جب بادشاہ جھوٹا پڑتا ہے تو بادشاہ تو غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، وہ بناروس سے کہتا ہے کیا تم مجھے شراب نوش نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے جی عالی جناب جی۔ تو کہتا ہے آؤ شراب دو، وہ جا کے اپنے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ کو شراب دیتا ہے، بادشاہ اس کو جو دوسرا ہوتا ہے نا آپوپیس، اس کو کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی، اس کو نہ دفنایا جائے گا نہ اس کو غنوط کیا جائے گا، اس کو تختے پہ لٹکاؤ، اس کو سزائے موت دو، اور اسے چیل کوے جو ہے نا بھنبوڑیں گے، یہ عبرت کا نشان بنے گا۔ اب یہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا ہے، اور تمام جن لوگوں کو یہ بات پتہ ہے وہ حیرت میں پاگل ہو رہے ہیں کہ بھائی یہی سب تو انہوں نے بتایا تھا۔ اب وہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا والا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ لٹکا دیتے ہیں، پیچھے سے اس کے پاؤں میں چھری مارتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں، اور اس کی لاش کو لٹکائے رکھتے ہیں، چیل کوے اس کی لاش کو بھنبوڑتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو جیسے بتایا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اب قیدی جو ہیں ان تک بھی بات پہنچتی ہے، سپاہیوں کو بھی پتہ چلتا ہے، جن جن لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تعویل کی تھی ان کا ایمان ان پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اب جیل کا ماحول جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کیسے کیا ہوا ہے کہ وہاں درس و تبلیغ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ان کے دوست ہیں، وہاں صفائی کروا دی ہے، بالکل جیل کا جو انتظام ہے نا وہ ان لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی زندان کو اب آپ چلائیں، آپ کی وجہ سے یہاں بہت بہتری ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ زندان کے ایک کوئی ایسی اتھارٹی بنے ہوئے جو اس کو مینیج کر رہی ہے، مینیجر بنے ہوئے۔ تو اب زندان کے لوگ، وہاں کے سپاہی سب ان سے بہت خوش ہیں، اور وہ جو ہے وہاں بہتری لانے کی تجویز کرتے رہتے ہیں، وہاں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عزت ہے۔
اچھا اب یوسف علیہ السلام جو ہے تو 3 سال کے لیے زندان میں بند ہونا تھا، لیکن وہ 10 سال کیسے ہو گئے، 7 سال اور کیسے بڑھ گئے، یہ بھی اب پتہ چلے گا۔ وہ جو آدمی ہوتا ہے نا جس کو وہ کہتے ہیں کہ آج سے 3 دن بعد تم زندان سے آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے مرتبے پر دوبارہ فائز ہو جاؤ گے، اس سے وہ کہتے ہیں کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو تم ان سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ یہ وہ کہہ تو دیتے ہیں اور وہ چلا بھی جاتا ہے حامی بھر کے کہ ہاں وہ بادشاہ ذکر کرے گا اور یوسف علیہ السلام کو چھڑوا لے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد پوری رات وہ روتے ہیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا تھا، میں نے پھر اس بادشاہ کی مدد کیوں چاہی، میں نے کیوں کہا اس سے کہ تم بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، اور میں نے ایسا کیوں سوچا کہ بادشاہ مجھے نکال لے گا یہاں سے، مجھے تو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ اور ان سے امید رکھنی تھی نا، میں کسی اور کو شریک کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پوری رات روتے ہیں لوگ، سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم نے اسی لیے کہہ دیا کہ تم یہاں پر ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ گے اگر بادشاہ تک یہ پہنچے گا کہ تم ایک بے قصور انسان ہو اور زندان میں ہو۔ تو بہرحال وہ بہت روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہاری جو قید ہے وہ 7 سال اور بڑھا دی گئی ہے۔ تو اب ان کے جو ہے اس طرح سے 10 سال ہوتے ہیں کہ اب 10 سال اور انہوں نے زندان میں ہی رہنا ہے۔ آگے کیا ہوگا جانے کے نیکسٹ پارٹ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لانے کے بعد